بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر، پرتھوی پر، الگ الگ جگہوں پر، خاندانوں میں، سوسائٹیوں میں رہتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو زندہ اور زندگی دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سماج ہے. اگر سماج نہ ہو تو انسان خالی ریگستان میں، صحرا میں زندگی گزار نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پلاٹنگ ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے وہاں مکانات بننے لگتے ہیں اور ایک پوری سوسائٹی بن جاتی ہے اور ایک پورا کہہ سکتے ہیں محلہ، قریہ، شہر میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس طریقے سے بنتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی جو بنتی ہے خاندانوں سے بنتی ہے. خاندان الگ الگ آ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. گھر میں 4 بھائی ہیں، الگ الگ مکان بنا لیے 4 گھر ہو جاتے ہیں. اب کبھی کبھی ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان بغیر ہیلپ کے، بغیر سپورٹ کے زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے. ہر چیز وہ خود کرے، جیسا رہے. ایک صحرا میں زندگی گزارنے والا، ایک کٹیا میں زندگی گزارنے والا زندگی گزارتا ہے تو اس کی وہ زندگی میں مزہ نہیں ہوتا. لیکن جو سوسائٹیوں میں، خاندانوں میں یا قبیلوں میں، محلوں میں زندگی گزرتی ہے، ایک دوسرے سے وارتالاب ہوتی ہے، اس زندگی میں اور اس زندگی میں جو صحرائی زندگی ہوتی ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور سوسائٹی اس وقت بن رہی ہے جس کا تعلق ہوتا تو سوسائٹی سے، سماج سے، لیکن سماج سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کے وقت میں VIP سوسائٹیاں بنتی ہیں، بڑے بڑے کہہ سکتے ہیں کہ فلیٹ اور اپارٹمنٹ بن جاتے ہیں، لیکن سامنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سامنے والا رہتا کون ہے. وہاں پوری پوری چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نہیں سوچتے ہیں کہ اب ٹرانسفر ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھنے کو بھی آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک تو وہ لوگ رہتے ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں، محلوں میں، نکڑوں پر اپنی چھوٹی چھوٹی بستیاں بسا لیتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اور ان کے بغیر ان کی زندگی ادھوری رہتی ہے. آج بھی پرانے گاؤں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، جب تک سب ساتھ بیٹھ کر گپے نہیں لڑائیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا ہے. اور وہی ان کی زندگی، وہ بہت اعلیٰ زندگی ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، تو اس سے ایک نئی چیز نکل کے سامنے بھی آتی ہے. ایک دوسرے کی ہمدردی کے پہلو نکلتے ہیں اور سپورٹ مل جاتا ہے. ایک دوسری زندگی وہ جو لڑ اڑا کر انسان چلا جاتا ہے اور کسی ٹاپو میں جا کر زندگی گزارنے لگے، اس کا
زندہ لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسری زندگی جو میں نے بتائی کہ جو وی آئی پی لوگ ہو جاتے ہیں وہ کسی سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، بس اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ زندگی بھی اتنی اعلیٰ زندگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں بھی ٹینشن اور ڈپریشن بھرا پڑا ہے۔ اب بیچ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ اگرچہ زندگی کے لیے جو وی آئی پی زندگی ہے اس میں بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارا زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ ایسی جگہوں پر رہتا ہے، ایسی سوسائٹیوں میں زندگی گزارتا ہے کہ جہاں پر وی آئی پی اگر 10% ہے تو 90% ایسے خط افلاس پر زندگی گزارنے والے ہیں جو ایک ساتھ الگ الگ خاندانوں سے مل کر ایک پوری کی پوری جو ہے سوسائٹی بن جاتی ہے، سماج بن جاتا ہے۔ اب ایسے میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وارتالاب ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہم کوئی تجارتی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، اسی طرح کوئی ہم جاب کرتے ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں جس سے پیٹ پالا جاتا ہے یا معاش کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم تگ و دو نہ کریں، اگر ہم جو ہے کوشش نہ کریں تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نکمے کہلاتے ہیں اور سست اور کاہل کہلاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اور چرمرا جاتی ہے، کریش ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے زندگی سے مایوس ہو کر کبھی کبھی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن میں کہا بھی گیا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، محنت مشقت کرو اور روزی تلاش کرو۔ یہ بھی اب روزی کی تلاش میں اب اس میں بہت ساری شرطیں پڑتی ہیں۔ اب روزی کی تلاش میں کوئی انسان اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، پیسے نہیں، کسی کے پاس جاتا ہے، آج کے وقت میں کوئی پیسہ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ بڑا خطرناک ایک کہہ سکتے ہیں سماج کے اندر یہ کینسر آیا ہے کہ اگر دے دیا پھر واپس نہیں آنا ہے۔ تو اس لیے پہلے قرض حسنہ دیا جاتا تھا۔ قرض حسنہ کیا تھا؟ آج کے وقت میں قرض حسنہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اللہ کے لیے کسی کو قرض دے دیا جاتا تھا، پھر جب اس کا کام نکل جاتا تھا وہ واپس کر دیتا تھا، اور اس میں تھوڑا بہت جو ہے اپنی طرف سے خوشی سے وہ بڑھا کر دے دیا کرتا تھا۔ یہ قرض حسنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص سے اٹھنی ادھار، اور جب آپ کا کام بن گیا تو اس کو اس سے بہتر اٹھنی دی۔ یہ ہے قرض حسنہ۔ آج کے وقت میں یہ بالکل ناپید ہے، آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ اب اس کی دوسری شکل کیا ہوگی؟ ہم لون لیتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، ابھی پہلے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہم بینک کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ سماج میں ایک چیز تیزی کے ساتھ میں یہ بھی بہت بڑھ رہی ہے کہ لون لے لیا ہم نے، ہم پر لون ہے، تو لون کہاں تک لینا جائز ہے، کتنا لے سکتے ہیں، کون سا لے سکتے ہیں، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس پر بھی بہت ساری ابھی کانفرنسیں ہوئی ہیں اور بہت ساری ڈبیٹ ہو کر مفتیان کرام نے بہت اچھے فیصلے لیے گئے ہیں۔ نئے سوسائٹی کے کووڈ کے بعد کے جو فیصلے ہیں بہت اچھے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی 4-6 دن پہلے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، فقہی سیمینار ہوا، اس میں بہت سے فیصلے لیے گئے، اور اس میں یہ بھی رکھا گیا کہ قرض سودی نظام جو بینک چلاتا ہے، ہم جو لون لیتے ہیں اس پر ہمیں سود دینا پڑتا ہے۔ سود کتنا ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اسی طرح احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سود کی رقم کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، نہ لینا نہ دینا۔
لیکن سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے سوسائٹیوں کا کہ اب ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. کوئی کام کریں اگر بغیر سود کے یعنی کہ بغیر لون کے ہم کام کرتے ہیں تو انکم ٹیکس وبھاگ ہمارے اوپر چھاپا مارتا ہے اور اس کو ساری ڈیٹیلز ہمیں دینی پڑتی ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک اچھا فارمولا ہے کہ لون لے لیا جاتا ہے. کچھ لون ایسے ہیں کہ فرضی ایسے ہی بس دکھانے کے لیے لیے جاتے ہیں, مزید اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیے جاتے ہیں. تو اس طرح کا لون جو بہت ہائی پروفائل کا ہو لینا آج بھی جائز نہیں ہے. کسی طرح اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. وہ لون لینا جائز ہے جو کم سطح کا ہو, یعنی کم پرسنٹیج آپ کو اس کا بیاج دینا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ گھر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے, حوائج اصلیہ میں ہے. اب آپ نے کم سطح کا یعنی کہ کم شرح پر جو لون مل رہا ہے 3%, 7% کا جو لون ہے وہ آپ نے لے لیا, تو اس کی اجازت ہوگی کم سے کم میں اور ضرورت بھر. مثال کے طور پہ آپ کا ضرورت 5 لاکھ کی ہے تو 5 لاکھ ہی میں فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, اس کے تحت یعنی کہ جب انسان موت کی دہلیز پر پہنچ جائے, کھانے کے لیے اور اس کی جان بچانے کے لیے کوئی سامان نہ ہو اور خنزیر کا گوشت ہو, تو اتنا وہ کھا لے اس سے کہ اس کی جان بچ جائے. تو اسی طریقے سے اس سے یہ چیز نکالی جائے گی کہ اگر انسان کی ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت جتنا اس کو ضرورت میں آتا ہے اتنا وہ لون لے سکتا ہے. کم شرح کا لے یعنی کم فیصد کا لے جس میں آپ کو کم سے کم بیاج دینا پڑ رہا ہے, تو اس کی اجازت ہوگی آج کے مطابق. سب کچھ ہے, کاروبار بھی ہے, گھر بھی ہے, ساری ضروریات بھی ہے, پھر بھی وہ لون لے رہا ہے کہ ایک اور فیکٹری بناؤں گا, اس کی اجازت نہیں. ایک اور جو ہے میں اپنا جو ہے کاروبار کھڑا کروں گا, اس کی اجازت نہیں ہوگی. پھر آپ کو اسی میں سے آگے بڑھانا ہے. بالکل آخری درجے کی ضرورت کے بغیر آپ لون نہیں لے سکتے. حوائج اصلیہ میں گھر آتا ہے, تھوڑا بہت کاروبار کے لیے پیسہ نہیں مل رہا ہے, جیسے آج کے وقت میں سوسائٹی میں پیسہ ایک دوسرے کو دینے کا ماحول نہیں ہے, اس کا نتیجہ بھی میں آپ کو بات سامنے رکھوں گا. تو ایسے میں اگر ہم بینک سے جا کر قرض لے لیتے ہیں اور اس کو کم شرح پر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں وقت سے پہلے, تو اس کی اجازت ہوگی. ابھی اس کے اوپر کیونکہ بہت سی ڈیٹیلز اور ڈیبیٹ پروگرامز ہوئے اور نیوز پیپر میں اور تمام چیزوں میں یہ چیز نکلی, تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئی اس سیمینار کے بعد, اور بہت سے لوگوں نے ہم کو فون بھی کیا, کیا اب شریعت نے سود لینا اور دینا جائز قرار دے دیا؟ اور پیپر میں لکھ لیں. پیپر کی اصل حقیقت کو وہ نہیں سمجھے کہ پیپر میں کیا ہے اور کس طریقے سے کون سا لون لے سکتے ہیں. اس کو نہ جانتے ہوئے پیپر والوں نے صرف یہ کہا کہ اب شریعت جو اجازت دیتی ہے کہ وہ سود لے سکتی ہے, لون لے سکتی ہے. یہ نہیں ہے. بالکل آخری ضرورت کے وقت اگر آپ کو بالکل کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تو آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس سے جتنا زیادہ بچیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو وہ چیز ہوئی جو وائرل ہو گئی تھی, بہت ساری پوسٹیں وائرل ہوئی, کٹنگ چلنے لگی تھی. کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا, تو اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کر دیا ہے کہ آخری درجے کی ضرورت اگر ہے تو کم شرح پر جو آپ کو ایک لون ملتا ہے اس کو لے کر تیزی کے ساتھ میں اس کی ادائیگی کر دیں, تاکہ کم سے کم آپ کو اس کا بیاج دینا پڑے. دوسری چیز جو سماج میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ادھاری کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک تو لے لیتا ہے اور واپس ہی نہیں کرتا, یعنی اس کا کام یہ بن گیا ہے کہ لینا ہے دینا نہیں ہے, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. اور اس کو اسمارٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی اسمارٹنگ. یعنی آج کے وقت میں انسان کے اندر ایک گن, ایک فن اسمارٹ کا آیا ہے, جس کو انگلش سے لیا گیا ہے, اور وہ اس طور پر لیا گیا ہے کہ کسی شخص کی حیرت اور حیثیت کو کمتر نہ بنا کر اس فن کو اجاگر کر دیا جائے اسمارٹنگ سے, کہ اسمارٹ بندہ ہے جس سے بات کرتا ہے, اپنا بنا لیتا ہے اور 2-4 ہزار روپے تو جیب میں ایسے ڈال لیتا ہے اور پھر لوٹاتا نہیں. یہ اسمارٹنگ ہے, اس کا فن ہے.
یہ چل رہا ہے کہ جس کے ساتھ جائے گا تو ہوشیاری کرے گا اور اس کو اپنی بہت ساری ایسی چیزیں پیش کرے گا اسمارٹنگ میں کہ وہ سمجھے گا ہی نہیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی بس 5-10 اور بہت بڑا جو ہے انٹرنیٹ پر بھی اس کا جو ہے گیم شروع ہے کہ آپ سے جو ہے ایک میسج آتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے بس 10,000 روپے 20,000 روپے دے دیجیے صبح تک لوٹا دوں گا. فرض آئی ڈی سے آپ سے مدد مانگی جاتی ہے, کسی کا چہرہ لگا دیا جاتا ہے. یہ چل رہا ہے, اسکیم ہے پورا. فرض ایک یہ ہے کہ انسان سامنے ہوتا ہے, ہم اس کو جانتے بھی ہیں, اس کے باوجود اس کی باتوں میں آ کے ہم نے اس کی مدد کر دی, اس کو دینا ہی نہیں ہے, پھر وہ آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتا. ایک شخص وہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی عادت اتنی خراب ہو گئی ہے ادھار پر بھی مانگتا ہے. ادھار ایک ایسا خطرناک کہہ سکتے ہیں مرض ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر یعنی جنازہ رکھا ہوتا اور کہتے کہ اس کے اوپر کسی کا ادھار تو نہیں ہے تبھی نماز پڑھاتے, اگر ادھاری ہوتی تو نماز نہیں پڑھاتے. اتنا سخت معاملہ ہے. جنازہ رکھنے کے بعد اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے کفن دفن کے بعد سب سے پہلے, بلکہ کفن دفن سے پہلے بھی اس کا جو مفروض ہے وہ جن چیزوں کا اس کی ادائیگی کی جائے. کیونکہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ادھاری کا ایک پیسہ بھی ہے, ایک آنا بالکل معمولی چیز, ایک بالی سمجھ لیجیے, ایک پہاڑ سے زیادہ وزن اس کو معلوم ہوگا, کون ادا کرے گا؟ اس کے لیے تو وہ پہاڑ بن گیا. تو اس لیے قرض لینا یا آج کے وقت میں اسمارٹ بن کر جو ہے لوگوں کو الو بنا کر بیوقوف بنا کر پیسہ لے لینا اور نہ دینا, یہ کوئی بہت بڑی اور بہت فن کی بات نہیں ہے, بلکہ بیوقوفی کی بات ہے کہ تم اپنے لیے قیامت کھود رہے ہو اور ایک ایسا گڈھا کھود رہے ہو کہ جس کے اندر تمہیں جا کر دبنا ہے اور پھر اس کو تمہیں ختم نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے سماج کے اندر جو پہلے قرض حسنہ دیا جاتا تھا, ایک دوسرے کی ہیلپ میں ہم مدد کر دیا کرتے تھے, وہ ختم ہو گیا دھیرے دھیرے. کیونکہ انسان جو لے لیتا ہے اور لینے کے بعد دیتا نہیں, اور اگر مانگ لو تو ایسے کیسٹ بھی آئے کہ 500 روپے کے چکر میں ادھاری مانگی تو مٹر ہو گیا, قتل کر دیا. ابھی آپ کے ڈالی گنج کا ایک واقعہ ہے, 300 کچھ روپے کے چکر میں ایک نے چاقو مار کے مر گئی, صرف 300 روپے کے چکر میں ادھاری مانگ رہا تھا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آج کے وقت میں کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا, بھائی بھائی کو دینا پسند نہیں کرتا. تو قرض حسنہ کی جو ایک سنت تھی وہ ختم ہو گئی ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر. ہم لوٹاتے نہیں, ہم وقت پر دیتے نہیں. وقت پر دینے کا طریقہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک یہودی سے آپ نے کوئی چیز ادھار لی اور ادھار لینے کے بعد میں جب اس کا لوٹانے کا وقت ہوا, 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ آٹا ادھار لیا اور جتنا لیا اس سے ادھک کر کے آپ نے اس کو لوٹایا, اور لیتے وقت اپنی زرا اس کے پاس رکھ دی, گروی رکھ دی, رہن جس کو بولتے ہیں. تو آپ نے تو اتنا اہم کام کیا, یعنی کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو اپنی زرا وغیرہ رکھ کر کھانے کی چیزیں لیتے تھے, نمبر 1. دوسرے, آپ نے ایک موقع سے کسی سے وعدہ کیا کہ ہم کل یا پرسوں آپ سے ملاقات کریں گے, وہاں پر آ جائے گی, ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہی انتظار کرتے رہے, یہودی تھے وہ, اور وہ 2.5 دن کے بعد یعنی کہ ان کو 2 دن گزرنے کے بعد یاد آیا, اور جب وہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ان کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ہمارے شرم کے پانی ہو گئے. تو یہ تو تعلیم اسلام کی ہے. اسلام وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا, اسلام جو ہے دھوکہ بھی نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, آپ کی عملی چیزیں ہیں یہ. تو آپ نے جو وعدہ کیا تھا وقت پر پہنچے, سامنے والا خود نہیں آیا, یہ اس کی غلطی ہے, نمبر 1. دوسرے, آپ کے اس اخلاق کی بنیاد پر یہ ذریعہ اسلام بنا کہ جب اس نے دیکھا کہ اسلام میں اتنی اچھی تعلیم ہے, اتنی وعدہ وفائی ہے, اتنا احترام ہے, ایک دوسرے کی امانت سے اتنا زیادہ خیال ہے, اسلام لے آئے.
ہمارے کردار کی بنیاد پر آج کے وقت میں انسان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسلام ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے۔ آج کی سوسائٹی کے اندر جو چیز پیش کی گئی ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمان سب سے زیادہ ڈنڈی مار رہا ہے، مسلمان مال سب سے زیادہ خراب لگا رہا ہے۔ آج کے وقت میں ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دیتا ہوں سہارنپور کا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ناصر الدین صاحب ہیں، وہ اپنے ایک کسی دکان پر اپنے بچے کے لیے کھلونا لینے کے لیے گئے، بالکل تازہ واقعہ ہے، سہارنپور کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں اس چیز کو مینشن کیا کہ 2 دکانیں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا زیادہ گر گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ترقی نہیں ہو رہی، کیوں مسلمانوں کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود کلاڑی مار کے ختم کیا ہے۔ کہتے کہ میں ایک کھلونا لینے کے لیے گیا اپنے بچے کے لیے، اور وہاں پر 2-3 دکانیں مسلم کی تھی اور 2-3 دکانیں غیر مسلم کی تھی۔ میں پہلے غیر مسلم کی دکان پر گیا اور میں نے کہا یہ کھلونا کتنے کا ہے، تو انہوں نے کہا مثال کے طور 50 روپے کا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ مسلم کی دکان ہے، اپنے بھائی کی مدد ہو جائے گی، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر مسلم کی دکان پہ چلا گیا۔ وہی کھلونا، وہی کوالٹی، وہی کوانٹٹی، تمام چیزیں دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کتنے کا ہے، کہا 120 روپے کا ہے۔ اب بتائیے ان کی وہ کیا کہیں، آپ اتنا تو لے سکتے تھے، 50 کی چیز 60 میں لے لیجیے، جبکہ وہ بھی کما رہا ہوگا، 50 میں وہ بھی کما رہا ہے، لیکن 50 میں آپ 60 لے لیجیے چلیے، لیکن 120 کا کوئی تو بنتا ہے، کتنا چھوڑائیں گے، 100 روپے تو تب بھی دے کے جائیں گے۔ تو یہ جو 50 روپے آپ لے رہے ہیں یہ کیا ہے، دھوکہ ہی تو ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ میں اسمارٹ بن رہا، ارے بہت اسمارٹ ہے، دماغ سے کھیلتا ہے۔ یہ دماغ پھر کہاں لگتا ہے، ہاسپٹلوں میں لگتا ہے، حادثات اور پریشانیوں کا شکار ہو کر انسان جو ہے پھر اس میں الجھن میں، ڈپریشن میں، پریشانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو بہترین اخلاق، میں نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر ایک یہودی مسلمان ہو جا رہا تھا، آج مسلمان کے ان رویوں کو دیکھ کر دور ہو رہا ہے، اور انہوں نے ان سے وہ چیز نہیں خریدی اور ادھر لے لی۔ اب یہ 2-3 پیس اگر بیچ دے گا، وہ بیچارہ شام تک بیٹھا ہے، کچھ نہیں بکے گا اس کا، اس کے 3-4 آ جائے۔ یہ ہے مارکیٹنگ میں اتار چڑھاؤ، جس کے نتیجے میں آپ ای رکشا میں آپ جائیے، جتنے مسلم لوگ ہوں گے، ہم نے بھی سفر کیا، 60 سے دیکھ کر بولیں گے 30 روپے لیں گے، اور وہی دوسرا بندہ 10 روپے میں لے جائے گا۔ اجنبی دیکھ کر اگر آپ دوسرے کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ وہ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو تو پتہ نہیں یہاں کیا ریٹ چل رہا ہے، ضرورت کے مطابق اس نے دے بھی دیا اگر آپ کو، تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ ریٹ مانگا یہ چل رہا ہے 10 روپے میں آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور دوسرا بندہ لے کے بھی جا رہا ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنے اسمارٹ فون سے، اپنے ہنر سے یہ چیز حاصل کی، تو یہ ہنر نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ہنر تو یہ ہوتا کہ آپ جو ہے اپنے طور پر ایک رکشہ کی جگہ 2 لگا دیتے، دونوں میں سواری ہوتی، ہنر یہ ہوتا کہ آپ نے ڈبل کمایا، 2 مہینے سے ڈبل محنت ہو گئی آپ کی۔ یہ ہنر نہیں ہے کہ آپ نے ایک سواری کا ڈبل بڑھا دیا، آپ کے پاس اگلے مرتبہ نہیں بیٹھے گا، دیکھ لیجیے آپ۔ تو اسی طریقے سے دکاندار ہو، تجارت میں ہو، یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس میں ہم گراوٹ کی طرف آئے۔ اسی طرح کم ناپنے میں سب سے زیادہ اس وقت مسلمان ہیں، کسی بھی طرح دیکھ لیجیے، کم تولنے میں دودھ کا کاروبار سب سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، پانی کا سب سے زیادہ وہی ملاوٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کہاں تک جائز ہے؟ پھر جب وہ تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، جھاگ کو مارتے نہیں ہیں، اسی کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ کون ساری چیزیں کس کس کو ہم بتائیں؟ یہ صرف سماج کی، وہ ہم کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں، سماج میں پھیلی ہوئی برائی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ہم اگر اچھے ہو گئے، ہم نے اپنے کردار کو پاک صاف رکھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں خود بخود فروغ پائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایمانداری سے جو کام کرتے ہیں، ان کا وہ آگے بیٹھتے بھی نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اسی منڈی میں دیکھا ایک شخص دودھ بالکل 1 نمبر کا دیتا تھا، ہم بھی اس سے لیں، وہ آتا نہیں تھا، دودھ ختم ہو جاتا تھا، اور سب کہتے تھے پانی نہیں ملاتا، اور دودھ کا اچھا ہوتا تھا۔
تو یہ ہے کوالٹی. اگر آپ اچھی کوالٹی رکھیں گے تو آپ کی تو خود بخود مارکیٹنگ بن جائے گی, اور اگر آپ اس کو خراب کریں گے تو خود بخود ڈاؤن ہو جائیں گے, شام تک بیٹھے رہیں گے. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں پہلے 1400 سال کر کے دکھا دی. اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, کسی کا لیا تو اس کو دے دیں, اگر ضرورت نہیں ہے تو مت لیں ادھار. کیا ضرورت ہے اپنے اوپر بوال کھڑا کرنے کی, اور ضرورت جتنی ہے اسی میں اپنی چادر پھیلائیں, اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کریں, ایمانداری کے ساتھ میں کام کریں, پھر دیکھیے خود بخود جو ہے آپ کی ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کا